بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ اپنے اور کائنات کے تعلق کی بھی ایک صحیح تصویر کو دیکھ لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ فرض کریں آپ کسی باغ میں جاتے ہیں اور آپ اس باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باغ کسی اجنبی کا نہیں ہے، یہ باغ کسی ایسے شخص کا نہیں ہے جسے آپ نہیں جانتے، بلکہ یہ باغ تو آپ کے کسی بہت قریبی دوست کا ہے، یہ باغ تو آپ کے کسی بہت قریبی رشتہ دار کا ہے۔ تو آپ کے احساسات، آپ کے جذبات اور آپ کی فیلنگز بالکل مختلف ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی اجنبی کے باغ میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی اپنے کے باغ میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں، اس کائنات میں جب ہم رہ رہے ہیں، اس عالم میں جب ہم رہ رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا رب ہے وہی اس کائنات کا بھی رب ہے، جو میرا رب ہے وہی اس دنیا کا بھی رب ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے، اس دنیا میں ہم کوئی ذہنی دباؤ اور کوئی ٹینشن محسوس نہیں کرتے، اس دنیا کی کسی چیز سے ہم کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ جو ہمارا رب ہے وہی اس دنیا کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے وہی اس کائنات کا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک رشتے کو محسوس کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہم اپنے اور کائنات کے درمیان بھی ایک اپنائیت کے رشتے کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جیسے شاعر نے کہا ہے کہ دنیائے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ بیگانہ وار نہیں دیکھنا ہے، اس کائنات کو دیکھنا ہے، اس کائنات کے ہر جلوے کو دیکھنا ہے، اپنے رب کی رحمتوں، اپنے رب کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کے مظہر کے طور پر۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، میرا بھی مالک وہی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس کائنات کی جس چیز کو بھی استعمال کرتا ہے، اس کائنات سے جو فائدہ استعمال کرتا ہے، اس دنیا سے جو فائدہ حاصل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ فائدہ مجھے حقیقت میں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ہر قدم پر اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معنویت اور معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ربط اور تعلق کے اندر ایک گہرائی آتی چلی جاتی ہے، اور انسان ہر قدم پر اس کائنات کی ہر چیز کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہر قدم پر اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہی حقیقت ہے کہ جسے ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت اللہ معه وقبلہ وبعدہ۔ میں جو بھی چیز دیکھتا ہوں اس چیز کے ساتھ بھی مجھے اللہ نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے اللہ نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ نظر آتا ہے اس لیے کہ بنانے والا اور اس کو قائم رکھنے والا اللہ ہے، اس سے پہلے اللہ نظر آتا ہے، یعنی یہ نہیں تھی یہ چیز، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس کے بعد اللہ نظر آتا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا یہ چیز نہیں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حی و قیوم ہے، اسے کوئی تغیر نہیں ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو کائنات کو بھی الہی نظر سے دیکھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے یہ آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں
ان میں جو بھی کمال پایا جاتا ہے، ان میں جو بھی خوبی پائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہے۔ عالمین میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا وجود ذاتی ہو، جس کا وجود مستقل ہو، جس کے پاس موجود کمالات اور جس کے پاس موجود خوبیاں ذاتی اور مستقل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، وہی غنی ہے، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ایک مومن انسان کی زندگی کا بنیادی اصول ہے، ایک حقیقی مومن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، ایک مومن کی زندگی کا شب و روز کا ورد ہے، ایک مومن کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کی قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام لمحے، تمام شب و روز، تمام اوقات اپنے حمد اور اپنے شکر میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔